بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے اپنے اپنے گھروں میں، اور نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی بہت ہی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے سامان جو جہیز میں بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو ہم نے بھی اپنی شہزادی کو جہیز کے حوالے سے جو سامان دیا ہے، جو ان کی ضرورتوں کا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ تو یہ ان کا فرنیچر ہے جو کہ کارخانے پر ہی رکھا ہوا تھا، جہاں سے ہم نے آرڈر پہ بنوایا تھا۔ تو یہ وہیں پر تھا، تو وہیں پر سے ہی مووی بنا لی گئی۔ اسی طریقے سے فریج بھی ہم نے کوشش کی ہے ان کو دینے کی۔ تو یہ فریج ہے تاکہ اپنی ضرورت وہ اس سے پوری کر سکیں، تاکہ مطلب اپنے روم میں جو ان کے روم میں ضرورت کا سامان آ سکتا تھا، تو یہ ہم نے ان کو فریج دیا۔ اسی طریقے سے واشنگ مشین، یہ بھی شاپ پہ ہی رکھی ہوئی تھی، وہیں سے ہی مووی بنا لی گئی تھی۔ وہیں سے مووی بنا کے ہم نے سوچا کہ آپ سے یہ چیزیں شیئر کی جائیں گی کہ بیٹیوں کو جہیز میں کیا کیا دینا چاہیے، کون کون سی اہم چیزیں ہیں۔ یہ تو خیر ساری مادی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اچھا اور بہترین جہیز بیٹیوں کی بہترین تربیت ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق، اور ان کو بہترین اخلاق اور بہترین کردار کی آپ ان کو نصیحت کیجیے، بہترین سے بہترین جتنا آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن جو آپ کی بہترین تربیت ہوگی اسلامی حوالے سے، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہی کامیابی کا نسخہ ہے کہ اگر آپ ان کی بہترین تربیت کریں گی، دھیمے لہجے کو اپنانے کی ان کو تلقین کریں گی، اور یہ بھی سکھائیں گی کہ وقت کی قدر کیجیے اور اپنا احتساب بھی کرتے رہیے۔ اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اس کو بھی قبول کیجیے۔ تو یہی سب جو ہیں وہ کامیابی کے نسخے ہیں، کیونکہ وقت بھی ایک مال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ کسی کو پائی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنا قیمتی وقت فضول قسم کے لوگوں کی بیٹھکوں میں خوشی خوشی لٹا دیتے ہیں۔ ایک فرضی مثال ہے کہ ایک سینئر کو جب دفتر میں کسی جونیئر سے کام ہوتا تو خود اٹھ کر اس کی ٹیبل پر جاتا اور کام ہوتے ہی واپس آ جاتا۔ تو کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ اگر میں انہیں اپنے کمرے میں بلاؤں گا تو وہ آئیں گے میرے کہنے پر، لیکن جائیں گے اپنی مرضی سے۔ یوں میرا وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کام ہوتے ہی واپس آ جاتا ہوں۔ تو اس لیے وقت کی قدر پہچانیے، اور اپنی بچیوں کو بھی اس چیز کو سکھائیے کہ وقت بہت اہم چیز ہے، اور تو اس کے لیے شب و روز جو ہوتے ہیں ان کا شیڈیول بنانا چاہیے، جس میں صرف دنیاوی کام ہی نہ ہوں، بلکہ اولاً تو نمازیں ہوں، تلاوت قرآن بھی ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور یاد رہے کہ گناہ کا کوئی کام ہمارے شیڈیول میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شیڈیول کے مطابق عمل کیجیے، کم وقت میں بہت سے کام نبٹ جائیں گے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کو مثبت رویہ اپنانے کا بھی جہیز دیجیے۔ کیسے ہی مایوس کن حالات ہوں، کبھی بھی منفی قدم نہ اٹھائیں کہ کامیابی کا چشمہ ناکامی کے پہاڑوں سے بھی پھوٹ سکتا ہے۔
مثبت رवैये को इस मिसाल से समझें कि अंडे, आलू और चाय की पत्ती को अलग अलग पानियों में उबाला जाए तो अंडा अपनी नरमी छोड़कर सख्त हो जाएगा, आलू अपनी सख्ती छोड़कर नरम हो जाएगा, जबकि पत्ती पानी में अपना रंग घोलकर उसे अपने रंग में रंग लेगी। तो मुस्बत रवैया की मिसाल चाय की पत्ती की सी है, जो सख्ती करने पर अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशबूदार कर देती है। तो आप सोचिए, आप कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहते हैं और कौन सा रवैया अपने बेटियों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि यही रवैया वो अपने साथ अपने जहेज़ में लेके जाएगी और जो इस रवैये को वो अपनाएगी अपने ससुराल वालों के साथ, तो ये आपकी तरबियत उन लोगों पे ज़ाहिर होगी। इसी तरह ख़ुद एहतसाबी भी अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाइए। अब ख़ुद एहतसाबी क्या होती है? तो यह है कि हर शख्स खूबियों और ख़ामियों का मजमुआ होता है। ये अलग बात है कि किसी में खूबियाँ ज़्यादा होती हैं तो किसी में ख़ामियाँ, चुनाचे कुछ न कुछ ख़ामियाँ आप में भी मौजूद होंगी। उन्हें जानने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और तन्हाई में ख़ुद को ज़मीर की अदालत में पेश कीजिए, जहाँ साइल, वकील, जज एक ही शख्स होगा और वो होंगे आप। अब ज़मीर की अदालत से जिन ख़ामियों की निशानदही हो उनकी लिस्ट बना डालिए। मसलन मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, दूसरों से हमदर्दी नहीं रखती या रखता, किसी के गम में शरीक नहीं होता, किसी की बात काट कर अपनी बात शुरू कर देती हूँ या देता हूँ, या मुझे बोलना पसंद है, किसी की बात सुनने का हौसला नहीं रखता, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो रवैये हैं हमारे माशरे में आम हैं। तो अब गौर कीजिए कि आप इन ख़ामियों से किस तरह छुटकारा पा सकते हैं और फिर अमली कोशिश शुरू कर दीजिए और मुनासिब मुद्दत मसलन 1 हफ़्ते बाद इस लिस्ट को चेक कीजिए कि आपने कितनी ख़ामियों पर किस कदर काबू पा लिया। तो इस तरह अपना खुद एहतसाबी कीजिए और यही जो है अपनी बेटियों को भी सिखाइए। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा उनको कोई कुछ समझा रहा है तो उन्हें ज़रूर बताइए कि अगर कोई उनकी इस्लाह कर रहा है तो उस इस्लाह को कबूल कीजिए, यानी कि अना का मसला ना बना लीजिए बल्कि अपनी इस्लाह कर लीजिए। एक फ़र्ज़ी हिकायत है कि एक शख्स आरे से दरख्त का तना काट रहा था मगर उसकी धार तेज़ नहीं थी। एक तजर्बेकार लकड़हारा उसके करीब से गुज़रा तो उसे समझाया कि तेज़ धार वाला आरा इस्तेमाल करोगे तो ये जल्दी इससे फारिग हो जाओगे इस काम से, वरना आपको इसी तरह वक्त लगेगा। अगर इसमें तेज़ धार नहीं है, अगर इसी को ही यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। उस शख्स ने सुनी अनसुनी कर दी। जब वक्त बहुत ज़्यादा गुज़र गया, रात सर पर आ गई तो उसे एहसास हुआ कि वो लकड़हारा दुरुस्त कह रहा था। अब उसने पहले अपने आरे की धार तेज़ की, फिर तना काटा तो जल्दी अपने काम से फारिग हो गया। अगर वो उस वक्त लकड़हारे की बात मान लेता तो वक्त ज़ाया ना होता। तो इसी तरह गौर कीजिए कि हमारा मिजाज भी तो कहीं ऐसा नहीं कि इस्लाह की बात फ़ौरन ना मानते हों, मगर बाद में समझ आ जाती है। तो जब इस्लाह करनी ही है तो उसी वक्त क्यों ना कर ली जाए। तो अपने अंदर इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए
انسان کے اندر کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ وہ واقعی ہماری اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور پھر اس طرح سے مطلب اتنے سخت نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر اصلاح، اگر آپ کی واقعی کوئی غلطی سے اصلاح، مطلب اس کے اندر آپ کی غلطی سمجھیں آپ کہ اصلاح کرنے کے آپ قابل نہیں، اور وہ اگلا جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، تو تب بھی آپ سمجھ جائیے کہ چلیں یہ میری اصلاح ہی تو کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کی بات بھی نرمی سے سنیں۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس طرح کا بھی رویہ سکھائیے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو اس اصلاح کو قبول کر لیجئے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہر بات میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اکثر کام بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اطمینان اور سکون سے کام کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، چنانچہ ان کی کامیابیاں ناکامیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے اگر آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ جیسا کہ ہمارے یہاں ٹریفک کا سسٹم ہے کہ جب ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بعض جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر، رولز کی پرواہ کیے بغیر وہ دوسرے راستے سے، جانے کے راستے سے آنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی پھنستے ہیں اور دوسروں کی پریشانی بھی بڑھا دیتے ہیں، جبکہ جو ڈرائیور اس طرح سے نہیں کرتے، غلط جگہ گاڑی نہیں پھنساتے، وہ خود بھی ٹریفک جیم سے نکل جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب نہیں بنتے۔ تو یاد رکھیے کہ پانی کا تالاب بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بھرتا ہے، ہر کام چٹکی بجاتے ہی نہیں ہو جاتا، اور اس کی خواہش کرنا کہ ہر کام ہمارا چٹکی بجاتے ہی ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کامیابی کے جو نسخے ہیں، کامیابی کی باتیں ہیں، تو یہ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ چیزیں جو جہیز میں دی جاتی ہیں بچیوں کو، جو مادی ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے، یہ بھی دینا ضروری ہے، اچھا ہے اگر آپ اپنی بچیوں کے استعمال کے لیے دے رہی ہیں۔ ہاں یہ کہ اگر وہ جو ان کے سسرال والے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ رویہ غلط ہے۔ آپ دے رہے ہیں اپنی بچی کے استعمال کے لیے، اپنی بچی کی آسانی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کو گفٹ کر رہے ہیں، تو جہیز دینا بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لعنت ہے، لیکن آپ اگر اپنی بچی کے استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے دے رہے ہیں تو ضرور دیجیے، لیکن اس کی ڈیمانڈ کرنا جیسے لڑکے والوں کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہو تو یہ رویہ غلط ہے۔ بہرحال تو اپنی بیٹیوں کو کامیابی کے گر سکھائیے کہ کامیابی کس طرح سے آپ کے قدم چوم سکتی ہے، کامیاب آپ کیسے ہو سکتی ہیں۔ وقت کی قدر کیجیے، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا، رویہ اپنا مثبت رکھیے، اسی طرح اپنا خود احتسابی بھی کیجیے، اپنا جائزہ لیتے رہیے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کوئی ایسی بات جس سے ہمارا رویہ غلط خود کو محسوس ہوا، یا کسی نے ہمیں واقعی کہا کہ ہمیں آپ کا رویہ غلط لگا، آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اگر کسی نے آپ کو اس طرح سے کہا کہ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر اس کو احتساب کیجیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ واقعی میں نے غلط طریقے سے بات کی اور آئندہ اس کی احتیاط کیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے آپ کی تو اس اصلاح کو بھی قبول کیجیے اور سکون اور ٹھہراؤ اپنے اندر ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، اپنے بچیوں کو ضرور سکھائیے۔ تو کامیابی کے نسخے ہیں یہ، اور یہ چیزیں تو مادی ہیں، یہ ہم نے ان کو بھگونا سیٹ دیا تھا
اور واش روم سیٹ، اور یہ پورا یہ جو سوٹ کیس ہے اس کے اندر ان کے کپڑے ہیں جو بھی انہوں نے پسند کیے، ان کے لحاظ سے ہم نے کپڑے دیے۔ اس کے آگے انشاءاللہ مووی آئے گی۔ کھول کے یہ بھگونا سیٹ بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ جا نماز ہے، اور یہ گاؤ تکیے وغیرہ۔ تو بہرحال اصل جو جہیز ہے وہ آپ کی بیٹی کی تربیت ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری طرف ہے، یعنی کہ سسرال والوں کی طرف سے بھی بچیوں کو طعنے ملتے ہیں کہ آپ کیسا جہیز لے کر آئی ہیں، یا یہ کس طرح کی چیز ہے، یہ فلاں کیسا جہیز ہے۔ یا بعض اوقات بیٹی پیدا ہونے پر بھی بیٹیوں کو جو ہے اس طرح کے طعنے ملتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرتی ہے، حالانکہ سمجھدار لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو بھی اللہ پاک کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے طعنے بھی جو سسرالی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اولاً تو ان کو یہ سمجھ ہی لینا چاہیے کہ جہیز جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے نہیں دیا جا رہا، ان کے استعمال کا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو لڑکی کو جہیز ملتا ہے، بیٹی کو جہیز ملتا ہے، تو وہ ان کے سسرالی اس پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں، اس پہ اپنا حق جماتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ نندے جو ہیں وہ آپس میں ہی پہلے ہی جو کیونکہ جہیز چلا جاتا ہے وہ آپس میں نندیں یا ساس جو ہے وہ خود ہی بانٹ لیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے اور مشاہدہ بھی ہے، اس طرح کے رویے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو جہیز جو ہے وہ بیٹی کو ہی دیا جاتا ہے، یعنی کہ لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا رویہ صحیح نہیں ہے کہ جو اس کو گفٹ ملے ہیں اس پہ سسرالی جو لوگ ہیں وہ اس پہ حق جمائیں، کسی بھی طرح کا ان کا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ طعنے وغیرہ دینا تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے طعنہ دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 26 ہے اور سورۃ الحجرات کی 11ویں آیت ہے، جس میں یہ فرمایا ہے کہ طعنہ نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بہرحال ہمارا اسلامی معاشرے کے حسن کو داغدار کرنے والی اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک طعنہ دینا بھی ہے۔ دنیا میں بسنے والی مختلف قومیں، قبیلوں اور برادریوں میں اردو، انگلش، عربی، سندھی، پنجابی، ہندی، میمنی، گجراتی، الغرض جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنی ہی طرح طرح کے طعنے بھی دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے محاورے بھی رائج ہیں۔ جیسے کسی بوڑھے کو طعنہ دینا ہوتا ہے تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کام کرنے کا بول دے تو جواب ملتا ہے تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے، خود کیوں نہیں کر لیتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو ہمدردی میں رونے والے کو یوں طعنہ ملتا ہے کہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یعنی دکھاوے کا رونا ہے۔ یا پھر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بول دیتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو۔ اسی طرح چھوٹی عمر والے اگر سمجھانے کی کوشش کریں تو طعنہ ملتا ہے چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ اور طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ طعنے دیتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ اگر اسی قسم کے طعنے آپ کو دیے جائیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا یا زرد پتے کی طرح مرجھا جائے گا۔
یہی تکلیف دوسرا بھی محسوس کرتا ہے جب آپ اسے طعنہ دیتے ہیں، تو یہ طعنے والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اور اگر آپ اپنانے لگیں تو ضرور سوچ لیجئے کہ اگر کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی بات کہے گا تو پھر کیسا محسوس ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، یعنی مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور بد کلام نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی یہ عیوب سچے مسلمان میں نہیں ہوتے، اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عمدہ لباس زیب تن فرماتے تو وہ کم قیمت کا لباس پہننے والوں کو طعنہ نہ دیتے، اور نہ ہی کم قیمت کا لباس پہننے والے عمدہ لباس پہننے والوں پر طعنہ زنی کرتے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے۔ ولید بن مغیرہ سخت کافر تھا اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہہ دیا تھا، مجنون۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے اس کے 10 واقعی یعنی حقیقی عیوب ظاہر فرما دیے، جس میں سے ایک عیب یہ بھی تھا کہ بہت طعنہ دینے والا۔ تو اس لیے طعنہ نہیں دینا چاہیے، طعنہ دینے والوں سے پناہ مانگنے کی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو آفت کی مشقتوں سے اور بدبختی کے پہنچنے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے طعنوں سے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے کسی عیب کا طعنہ دے تو تم اسے اس کے عیب کا طعنہ ہرگز نہ دو، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور طعنہ دینے والے پر وبال ہوگا۔ اسی طریقے سے طعنہ دینے میں مسلمان کی سخت دل آزاری ہے، اور مسلمان کو بلا وجہ شرعی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو کوشش کیجئے کہ طعنہ زنی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی بچیوں کو بھی یہ سکھائیں اور دوسروں کو بھی اس طرح کی اس طرح کے رویے نہیں اپنانے چاہیے۔ تو سب سے بہترین جہیز جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی اور بہترین تربیت ہے۔ اسی طریقے سے بے جا بحث کرنا بھی اپنی بیٹیوں کو نہ سکھائیں، یہ بھی بہت اچھا اور بہترین جہیز ہوگا آپ کی بیٹیوں کے لیے کہ ان کو بے جا بحث کرنا نہ سکھائیں، کیونکہ معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کی کمی نہیں ہے
کہ جنہیں ان کی غلطیوں پر توجہ دلائی جائے تو بات کو تسلیم کرنے اور اپنی غلطی کو سدھارنے کے بجائے الٹا بحث کرنے پر اتر آتے ہیں، اور بالآخر وہ بحث اور مباحثہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا کم از کم نقصان دل میں نفرت بیٹھ جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آدمی اگر حق پر ہے تو بھی اپنے دلائل تب دے کہ سامنے والے کے ماننے کی امید ہو، یا جب اپنے دلائل دے لے اور دیکھے کہ سامنے والا نہیں مان رہا تو بحث میں ہرگز نہ پڑے، اور ممکن ہو تو وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے۔ اسی میں عقل مندی ہے، کیونکہ عقل مند آدمی بے جا بحث مباحثوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے ہم نے ڈنر سیٹ دیا تھا، ان کو جو پیچھے جو ہے اس کی پوری پکس بند ہوئی تھیں، پکس مطلب باکسز بند ہوئے تھے، تو اس لیے یہ کھول کے نہیں دکھایا تھا۔ تو اس کی میں نے الگ سے مووی بنائی تھی آپ کے لیے کہ ایک ایک چیز کو ذرا صحیح سے واضح کر کے دکھایا جائے۔ تو یہ پلاسٹک کا ڈنر سیٹ ہے اور وہ ماربل کا تھا جو بلیک والا تھا، اور یہ دیکھیے اس کا یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا لگا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ آج کل ایسی ہی پلیٹس وغیرہ ایسی ہی ڈیزائن بھی چل رہے ہیں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو مادی ہیں، اپنی بیٹیوں کو بہترین تربیت کیجیے، بہترین انہیں کامیابی کے گر سکھائیے، بہترین اور اچھے انداز سے انہیں تربیت دیجیے۔ اور اچھا، ایک سوال جو ہے وہ ہمارے گروپ میں بھی بہت آتا ہے، اور وہ خواتین پوچھتی ہیں کہ چوڑیاں پہننے، ابھی چوڑیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، چوڑیاں بھی رکھی ہیں، میٹل کی بھی چوڑیاں خواتین پہنتی ہیں اور کانچ کی بھی پہنتی ہیں۔ تو بہت ساری خواتین کو یہ ہے کہ مطلب اس میں ہم چوڑیاں یہ جو پہنتے ہیں یہ پہن سکتے ہیں، پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اور میٹل کی چوڑیاں بھی بہت ساری مطلب اس طرح کے خدشات ہیں کہ میٹل کی چوڑیاں جس کو آرٹیفیشل بھی بینگلز کہا جاتا ہے، آرٹیفیشل بینگلز یا منجوس بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مختلف ناموں سے ان کو پکارتے ہیں جو آرٹیفیشل چوڑیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو پہنا جانا چاہیے یا نہیں پہنا جانا چاہیے؟ تو اس میں یوں ہے کہ جائز ہے، آپ ان کو پہن سکتے ہیں، چوڑیاں پہننا جائز ہے، نماز بھی آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو دوسروں کے لیے تیار مت ہوئیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محارم کے لیے تیار ہوئیے، جو بھی اپنے شوہر کے لیے سنگار